مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت مہینہ پوری امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی ہر نیکی 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جو انسان تزکیہ نفس چاہتا ہے ماہ رمضان میں وہ اپنی عادات کو بدل سکتا ہے، گناہوں بھری زندگی اس سے جان چھڑا سکتا ہے۔ گناہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، اور گناہ کرنے سے انسان کی زندگی کا امن اور سلامتی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کے جسم و جان اور اس کے اخلاق جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، اور گناہوں سے بندہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں اس میں براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، خواہ وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، مال لوٹتا ہے، عزت لوٹتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ حتیٰ کہ زمین پہ چلنے والی چیونٹی کو بھی جس نے اذیت دی اس کا بھی اسے حساب دینا ہوگا، اور انسانوں کے ساتھ جس نے ظلم و ستم کیا، ان کو مال سے محروم کیا، ان کی عزت کو لوٹا، ان پہ تہمت لگائی، الزام لگایا، یا اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی غیبت کی، یہ سارے حقوق انسانی ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اس کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ تو ماہ رمضان کے اندر اللہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہمیں ایسا دیا جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، صفیں بھر جاتی ہیں، لوگ نماز کی طرف، تراویح کی طرف آتے ہیں، بندوں کے ذہن، قلوب و اذہان بدل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، رمضان میں بھی چوری کرتے ہیں، رمضان میں بھی ڈکیتی کرتے ہیں، رمضان میں بھی زنا و بدکاری کی طرف جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، بد اخلاقی عروج پر ہوتی ہے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور بے صبری کے واقعات رونما ہوتے ہیں، قتل و غارت رمضان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان تو باندھا گیا ہے، ہمارا جسم شیطان کے تابع ہو گیا، اس کی باتیں مان مان کر اتنے زیادہ اس نے ہمیں عادی بنا دیا، اب اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمارے اوپر محنت کرنے کی، اب ہم خود ہی اس کے دوست بنے ہوئے ہیں اور گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی طرف یہ دعوت دیتا ہے۔ اور آج ہم یہ عہد و پیما کریں کہ ہم نے بقیہ ایام رمضان اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع گزارنے ہیں، اخلاق اچھے کرنے ہیں، بول چال ہماری اچھی ہو جائے۔ جس کا بولنا اچھا ہو گیا، اخلاق اچھا ہو گیا، جس بندے نے حسن اخلاق کے ساتھ گفتگو کی، جس نے محبت کے ساتھ اپنے آمنے سامنے ہونے والے بندے کے ساتھ بات چیت کی، مسائل تھے درپیش بہت زیادہ، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، زمینوں کے مسائل تھے اور مسائل تھے، لیکن جب وہ اللہ کا بندہ اس کے سامنے آیا تو اس نے بڑے اخلاق سے اور محبت سے پیش آیا اور بڑی پیار سے بات کی، اس لمحے میں 70 رحمتیں بندے کو مل جاتی ہیں اللہ کی۔ بات تھوڑے سے صبر کیا،
جس نے صبر کر لیا اس نے منزل کو پا لیا، جس نے بے صبری کی وہ منزل سے پیچھے رہ گیا۔ تو اخلاق جو ہے ہمارے ایمان کے اس اعضاء میں سے ایک اعلیٰ قسم کا حصہ ہے، اور اس کا تعلق براہ راست ہماری زبان کے ساتھ ہے، ہمارے رویوں کے ساتھ ہے، ہماری مسکراہٹوں کے ساتھ ہے، ہمارے ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں نے پڑھا کہ ایک جگہ پہ آپ انگلی کے اشارے سے اور آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کو اذیت نہیں دے سکتے، یہ بھی منع کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی بند باندھ دیا ہے شریعت نے۔ لیکن ہم تو روز نہ جانے کتنوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنوں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس مہینہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے روئیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے گناہوں پہ، تو گواہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کا ذکر گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر، جو بندہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے 70 گز دور شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ یاد رکھیے حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو زبان ذکر میں شامل رہتی ہے اس سے گناہ دور بھاگتے ہیں، شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور اس کی آواز، اس کا ساؤنڈ شیاطین کے لیے تیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم اپنے ایام کو ذکر الہی کے ساتھ گزاریں، اور یہ سماع اس ٹائم افطاری کا، اس میں بھی ہم ذکر کریں اور اس ذکر کو یاد کریں، اور جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم اپنی زبان کو ذکر میں کریں۔ ہماری مجالس سے غیبتیں ختم ہو جائیں، ہمارے گھروں میں غیبتیں ختم ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو پھر دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی رحمتیں آ جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، معمولی سی بات کے اوپر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ رویے ہیں ہمارے، برے اخلاق ہیں ہمارے، جو ہے رویے جو ہمیں معاشرے نے سکھائے ہوئے وہ اصول ہیں جو غلط قسم کے ہم نے اپنا لیے ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اور جب تک معاشرے میں بد اخلاقی عروج پہ رہتی ہے اور معاشرے میں لوگوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، اس معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے پہلا اصول جو ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، حسین جمال ہے، خوبصورت ہے یا کالا ہے یا سیاہ ہے، جو بھی ہے اس کی قدر کی جائے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس سے محبت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ تو آپ اپنی اپنی سطح پر یہ اصول اپنائیں اور اخلاق کو پھیلائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر سے ہم آج کی افطاری کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے موت کے وقت کلمہ یاد دلا دے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی موت بڑی آسان ہوگی۔ اللہ کا ذاکر قبر کے اندر اس کی قبر منور ہوگی اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اور اللہ کا ذاکر پل صراط سے گزرتا ہوا جائے گا اور پل صراط کی آگ پناہ مانگے گی، اے بندہ مومن جلدی سے گزر جا، تیرے عشق کی آگ نے، تیرے نور کی آگ نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یعنی وہ اتنا پیارا اللہ کا بندہ بن جائے گا کہ جنت میں جب پہنچے گا تو رب تعالیٰ کا دیدار ملے گا۔ آئے اس خاص وقت کے اندر اللہ کا ذکر کریں اور اس ذکر کے ساتھ، ان اسماء کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ ذکر کرنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، شرم نہ کریں۔ 2 منٹ کی بات ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ افطار کے دسترخوان پہ جائیں گے۔ آئیں مل کے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان، یا اللہ
یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم 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 اللہ عز و جل یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار 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 اللہ عز و جل میں تمام اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ اس بندہ فقیر کی دعوت پہ مرکز محمدی روحانی قافلہ کی آج دعوت افطار میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.